یاد رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک ایسا دین سکھایا جس کے اندر عورت و مرد کا ہر چیز میں فرق بتایا، لباس میں، انداز میں، عبادت میں بھی، اور اس کی بہت بے شمار حکمتیں۔ نماز کے اندر بھی کچھ چیزوں کا عورت سے اور مرد کے درمیان فرق ہے۔ ہاتھ اٹھانے میں بھی جب تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو مرد کے لیے سنت ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے، کانوں کے برابر ہو جائیں یا کانوں کو چھو لیں انگوٹھے، یہی سنت مبارکہ۔ اور عورت کے لیے سنت ہے کہ وہ اپنے کاندھوں کے برابر ہاتھ اٹھائے، چاہے وہ فرض نماز ہو یا نفل، کاندھوں کو چھو لے یا کاندھوں کے برابر۔ دوسرا فرق عورت اور مرد کی نماز کا یہ ہے کہ وہ جب ہاتھ باندھے قیام کے دوران تو مرد اپنے ہاتھ ناف کے نیچے الٹے ہاتھ کی ہتھیلی کے گٹے پر سیدھا ہاتھ رکھ کر پکڑ لے دونوں انگلیوں سے، اور 3 انگلیاں سامنے برابر رکھے اور ناف کے نیچے۔ اور عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنا الٹا ہاتھ سینے کے اوپر رکھے اور سیدھا ہاتھ اس کے اوپر ہتھیلی پہ ہتھیلی رکھے، اس کے لیے یہی سنت مبارکہ۔ بعض حضرات خواتین افواہ پھیلاتی ہیں اور جاہلانہ بات عورتوں کے اندر کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ سینے کے نیچے ہاتھ باندھے، ایسا کسی بھی مذہب میں اور کسی کتاب میں موجود نہیں۔ سنت رسول عورتوں کے لیے یہی ارشاد ہے کہ وہ اپنے سینے کے اوپر اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھے تاکہ اس کا پردہ بھی ہو اور اسے نماز کے اندر احترام بھی نصیب ہو۔ اب اس کے بعد رکوع ہے تو اس میں بھی مرد و عورت کا فرق ہے۔ مرد کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنی پیٹھ کو اچھی طرح جھکائے یہاں تک کہ اس کا سر اور اس کی پشت بالکل سیدھی ہو جائے، اور یہ بہت زیادہ جھکنے سے ہوگا۔ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو زیادہ نہ جھکائے، بس اتنا جھکے کہ اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اس کا رکوع مکمل ہے، اور یہی اس کے لیے سنت ہے۔ وہ اپنے آپ کو زیادہ نہ جھکائے۔ سجدے کے اندر بھی عورت اور مرد کا فرق ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جب سجدہ کرے تو زمین سے چپٹ کر کرے، اس کی رانیں پیٹ کے ساتھ، جسم زمین کے ساتھ، بازو اپنی کروٹوں کے ساتھ چپٹے ہوئے ہوں۔ اور مرد جب سجدہ کرے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی رانوں کو پیٹ سے جدا کرے، اپنی کلائیوں کو کروٹوں سے جدا کرے اور زمین سے اٹھا ہوا سجدہ کرے۔ اسی طرح جب قعدے میں بیٹھتے ہیں یعنی اتحیات پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس میں بھی مرد اور عورت کا طریقہ مختلف ہے۔ مرد کے لیے حکم ہے کہ سیدھا پاؤں کھڑا رکھے اور الٹا پاؤں بچھا کر اس پہ بیٹھے، جبکہ عورت کے لیے حکم ہے کہ دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال دے یا الٹی طرف نکال دے اور زمین پر بیٹھے۔ یہ اس کے لیے آسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہے، اور یہی سنت مبارکہ ہے۔ خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مردوں سے علیحدہ طریقے والی نماز جو ان کے لیے بتائی گئی ہے اسی پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے اور بدعت و خرافات سے